الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائے فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 30ویں پارے کی سورہ لإیلاف قریش تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دو نعمتیں ملتی کب ہیں اور یہ دو نعمتیں چھنتی کب ہیں۔ چونکہ
آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ جس بات کا رویا جا رہا ہے وہ بھوک ہے، مہنگائی، اور وہ خوف ہے، حالات خراب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی، فحاشی اور یانیت، اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ عبادت کرو اس گھر والے کی، یعنی بیت اللہ، اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں تمہیں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف سے تمہیں امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کو بنانے کے بعد جو دعا مانگی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو، مکے کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والے باسیوں کو رزق دے، پھلوں کا، میوہ جات کا، سبزیوں کا، غلے کا، اناج کا، گندم کا، باغات کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں۔ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو یہ وافر مقدار میں ملتی ہے، جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ ان نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ کھانے کی جگہ بھوک، مہنگائی، فاقے، اور امن کی جگہ خوف، ٹینشن، قتل و غارت گری، مار دھاڑ، ڈکیتی، چوری، لوٹ مار، موبائل سنیچنگ، اسٹریٹ کرائمز، وارداتیں، جھگڑے، فسادات۔ اسی لیے جس طرح طوفان عذاب کی شکل میں آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آندھی آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، اسی طرح اس کو بھی اللہ نے عذاب کہا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، چکھا دیا۔ جیسے لباس بدن پر نظر آتا ہے، کسی نے سفید کپڑا پہنا ہے یا کالا، موٹا کپڑا پہنا ہے یا باریک، سادہ کپڑا پہنا ہے یا کلرفل، اسی طرح بھوک کا بھی چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ بھوکا ہے، خوف کا بھی فیس ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی ڈرا ہوا ہے، یہ آدمی سہما ہوا ہے۔ تو اب جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، جب تک اللہ سے صلح نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں چھوڑیں گے، یہ دو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ 73 سالوں سے حکمران آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، مختلف پارٹیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، نظام نہیں بدل رہا۔ اسی لیے اصل جو بات ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اب اس بھوک کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو میں نے بتایا، اللہ سے صلح کرنا۔ اللہ سے صلح کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی آئے مسجد میں یا گھر کے کسی گوشے میں 2 رکعت نفل پڑھے
اور پھر گھنٹہ رو رو کر دعائیں مانگے اور وہ سمجھے میری صلح ہو گئی، پھر باہر جاتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، میوزک بھی سنتا ہے، ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سود کا لین دین بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، شادی میں ہندوؤں کے طریقے بھی اختیار کرتا ہے، میت اور غم کے موقع پر اللہ کی ناراضگی والے بول بھی بولتا ہے، حسد کینہ بغض بھی دل میں رکھتا ہے، فرض نمازیں بھی چھوڑتا ہے، کہتا ہے میری تو صلح ہو گئی۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنا، اور ایک ہے نماز روزہ زکوٰۃ، ایک ہے باہر کی زندگی، معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، شادی بیاہ کیسی ہے، یہ صلح ہوتی ہے، یہ صلح ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ سے صلح کرنے کا مطلب اپنے پورے معاملات کو اور پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈال دینا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور ان کا پورا نام محمد بن حسن شیبانی۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تصوف کہتے ہیں پیری مریدی کو، ذکر کو، خانقاہ کو، مراقبے کو۔ انہوں نے معاملات پر کتاب لکھی ہے، تصوف پر نہیں لکھی۔ تو کسی نے سوال کیا آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ حضرت فرمانے لگے میری ساری کتابیں تصوف پر ہیں، میں نے معاملات پر کتاب لکھی، اور اصل تصوف معاملات ہے۔ ایک آدمی جتنا بھی ذکر کرتا ہے لیکن باہر لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے، جتنا بھی پکا نمازی ہے لیکن کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، جتنا بھی پکا دیندار ہے لیکن جب اس کے گھر میں شادی آتی ہے تو اس کا پول کھل جاتا ہے، اس کی دینداری کا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھے اچھے دیندار لوگوں کا دین گھر کی دہلیز تک ہے، گھر کے اندر جاؤ تو دین نظر نہیں آتا۔ اور پھر اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں او جی عورتیں بات نہیں مانتی، عورتوں کی تربیت ہم نے نہیں کی، عورتوں کو حلال ہم نے نہیں کھلایا، عورتوں کی اصلاح کی فکر ہم نے نہیں کی۔ تو اللہ سے صلح کرنے کا مطلب پورے معاملات کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا۔ اس بھوک اور مہنگائی کا حل یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، آپ انفاق کریں۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور 2.5% ہوتی ہے، لیکن انفاق ہر وقت ہو سکتی ہے، اس میں 2.5% کی کوئی قید نہیں ہے، وہ 50% بھی کر سکتے ہو۔ قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ کم ہے، انفاق کا صیغہ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ تم رمضان کا اور زکوٰۃ کا سال میں ایک دفعہ کا انتظار نہیں کرو گے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ ہوتا رہے، خیرات ہوتی رہے، انفاق ہوتا رہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بے لباس کو لباس پہنانا، بے گھروں کو گھر دینا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی کی جہیز اور بیٹی کی شادی میں مدد کرنا، ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہے۔ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی اور اس کا نام ہے معرکہ ایمان اور مادیت۔ مادیت دنیا کو کہتے ہیں، اسباب کو کہتے ہیں، اور ایمان ہوتا ہے۔ ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ،
ان کا ٹاکرا، ان کا آپس میں تقابل، اس میں یہ لکھا کہ اس امت کی زوال کی وجہ یہ ہے کہ اس امت سے انفاق ختم ہو گیا، وہ جو خرچ کرنا تھا اللہ کے نام پر وہ ختم ہو گیا، تھوڑا بہت جو ہیں ان میں اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے۔ اور پھر فرمایا انفاق ختم ہونے کی وجہ ان میں تعیش آ گیا، عیش و عشرت آ گئی، تن آسانی آ گئی، سارا فوکس اپنے بدن پر ہے، روح پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ روح سوار تھی، جسم سواری اور روح سوار۔ بھائی ہمارے پاس کوئی بڑا مہمان آ رہا ہو اور وہ بہت قیمتی گاڑی میں آ رہا ہو، اب جیسے ہی مہمان اترے ہم مہمان کو چھوڑ کر گاڑی کی طرف لگ جائے، گاڑی کی تصویریں، گاڑی کا ماڈل، گاڑی کا کلر، گاڑی کی فنیشنگ، گاڑی کا انٹیریئر، گاڑی کی LCD، گاڑی کی سیٹس، گاڑی کے کور، گاڑی کے فنکشن اور فیچرز میں لگ جائے، مہمان کی طرف دیکھے ہی نہیں۔ مہمان بولے گا دا سلی ونی دی، کن پاگلوں سے واسطہ پڑا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہمارا جسم سواری ہے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ مہمان ہے، وہ سوار ہے۔ جو توجہ ہم نے روح کو دینی تھی وہ جسم کو دے دی۔ کپڑا جسم کے لیے، گھڑی جسم کے لیے، انگوٹھی جسم کے لیے، صابن جسم کے لیے، شیمپو جسم کے لیے، لوشن جسم کے لیے، ہاسپٹل جسم کے لیے، پارک ایکسرسائز جسم کے لیے، جم جسم کے لیے، سوئمنگ پول جسم کے لیے، مارکیٹ اور بازار جسم کے لیے، کھانا جسم کے لیے، پینا جسم کے لیے، سونا جسم کے لیے، بستر اور بیڈ جسم کے لیے، اسکول اور کالج جسم کے لیے، گھر جسم کے لیے، دفتر جسم کے لیے، پیسہ اور کاروبار جسم کے لیے، دوستوں سے تعلق جسم کے لیے، شادی جسم کے لیے، سارا فوکس جسم ہے، روح کی توجہ ہی کوئی نہیں۔ جسم کو غذا نہ دو کمزور ہو جاتا ہے، روح کو غذا نہ دو وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم نے روح کو غذا نہیں دی، تلاوت، ذکر، استحضار، مراقبہ، تو ہمارا جسم ہماری روح پر غالب آ گیا، اسی لیے روح ہماری پاکیزہ نہیں رہی۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، تعیش اور عیش و عشرت، تن آسانی، دنیا کی فکر، اسباب کے پیچھے پڑ جانا، وسائل کے پیچھے پڑ جانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرے، پیسہ نہ کمائے، دنیا داری نہ کرے، نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جنگل میں چلے جائیں اور جھونپڑی میں درویشانہ زندگی اختیار کریں، نہیں، آپ بازار بھی جائیں، آپ رشتہ داروں میں بھی جائیں، آپ شادی بھی کریں، آپ دکانداری بھی کریں، آپ سیر و تفریح بھی کریں، آپ شادی بھی کریں، آپ بچوں کو بھی وقت دیں، آپ اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو ایک بھوک اور مہنگائی کو ختم کرنے کا ایک حل زکوٰۃ بھی پراپر دے اور صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کرے، علماء سے مسائل پوچھ کر کرے۔ اور دوسری چیز تھی خوف، اس کا علاج کیا ہے؟ حدود، تعزیرات، اسلام میں جو شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے،
کہ دین کی حفاظت ہوگی، فرمایا جو دین تبدیل کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ جب اس کو قتل کرو گے کوئی دین نہیں بدلے گا، دین محفوظ ہوگی۔ جان کی حفاظت، کسی نے کسی کو قتل کیا، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ شریعت میں قصاص، ایک قاتل کو جب قتل کیا جائے گا سب قتل کرنے سے باز آ جائیں گے، جان محفوظ۔ مال کی حفاظت، چور کا جب ہاتھ کاٹا جائے گا اور لوگ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کوئی چوری نہیں کرے گا، مال محفوظ ہو گیا۔ عزت محفوظ، کسی نے کسی پر الزام لگایا، ثابت نہیں کیا، اس کو سب کے سامنے 80 کوڑے لگاؤ، حد قذف، اس کو 80 کوڑے لگیں گے، کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا، عزت محفوظ۔ زنا کیا، غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ تھا سنسار کر کے قتل کر دو، سب کو سزا ملے گی، کوئی زنا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ عقل کی حفاظت، جو شراب پیے گا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگیں گے، وہ دوبارہ شراب کے قریب نہیں جائے گا۔ جب ان حدود اور تعزیرات اور اسلام کی شریعت کی سزاؤں پر جب عمل درآمد ہوگا، جب نفاذ ہوگا، جب امپلیمنٹیشن ہوگا، تو پھر چوری ختم، ڈکیتی ختم، قتل و غارت گری ختم، موبائل سنیچنگ ختم، اسٹریٹ کرائمز ختم، جھگڑے ختم، گالم گلوچ ختم، امن آ جائے گا۔ تو اصل حل اللہ سے صلح کرنا۔ اللہ سے صلح کرنے کا دوسرا مطلب کہ پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا، پھر بھوک کا علاج زکوٰۃ اور انفاق سے، اور خوف کا علاج شریعت کی سزاؤں پر عمل درآمد سے۔ کاش ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی تو ہم سارا قصور حکمرانوں کے سر ڈال دیتے ہیں اور ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے سرکل میں کتنے گناہ کر رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنی اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، کتنی شریعت کی باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے، کتنی سنت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، کتنے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کتنے لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان والے اتنے بدنام ہو گئے کہ یورپ میں ان کی پروڈکٹس کوئی نہیں لیتا، یہاں کی پروڈکٹس پہلے دبئی جاتی ہے، دبئی میں اس پر ٹیگ لگتا ہے میڈ ان دبئی، پھر یورپ والے ایکسیپٹ کرتے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کا نام دیکھ کر لوگ اعتماد کرتے تھے۔ انڈونیشیا کے لوگ مسلمان ہوئے صحابہ کی تجارت دیکھ کر، ان کے کردار دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر۔ کل میرے پاس ایک حضرت جی تشریف لائے جو جرمنی میں تبلیغ کے امیر رہے اور حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے ہم نے جرمنی میں ایک سپر اسٹور کھولا، یوٹیلیٹی اسٹور، اور ہم 4 لوگ تھے، چاروں کی داڑیاں اور چاروں کا عمامہ اور سنت لباس۔ جرمنی میں وہاں تو بڑا اوپن ماحول ہے، وہاں تو سیلز گرل ہوتی ہے، چیزیں بیچنے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں، اور وہ بھی عجیب لباس میں۔ لیکن انہوں نے اس کے اپوزٹ 4 بندے تھے، چاروں کی داڑیاں، عمامے اور سنت لباس، اور کہا کہ جب کوئی خریدنے کے لیے خریدار آتا تو لڑکیوں کو یہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، نیچے دیکھ کر ڈیلنگ کرتے تھے۔ اب جرمنی کے ماحول میں یہ بات بڑی عجیب تھی،
اچنبے کی بات تھی. یہ بات پھیل گئی، وائرل ہو گئی کہ فلاں جگہ پر ایک سپر اسٹور ہے مسلمانوں کا ہے اور ان کا حلیہ بھی مسلمانوں والا ہے اور وہ عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. بعض لڑکیاں امتحان اور ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی اور واہیات لباس میں انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ نیچے دیکھ کر بات کرتے. وہ عورتوں کو اتنا اچھا لگا کہ دور دور سے عورتیں شاپنگ کرنے کے لیے وہاں آنے لگی. ہماری عزت محفوظ ہوتی ہے، ہمیں کوئی یعنی فاحش نگاہوں سے نہیں دیکھتا، آوارگی والی نگاہوں سے نہیں دیکھتا. تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر بہت سی عورتیں مسلمان ہو گئی. ایک عمل. اب وہ ہماری نماز تو نہیں دیکھتے کہ حاجی صاحب نماز کتنی اچھی پڑھتا ہے، مولانا صاحب بیان کتنا اچھا کرتا ہے، قاری صاحب قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے، پیر صاحب مراقبہ کیسے اچھا کرواتا ہے. نہیں، وہ عمل کو دیکھتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آج عمل کی کمی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہماری طرح لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اپنے کردار پر اتنی محنت کی کہ وہ ایک جملہ کہتے تھے، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ. ہم یہ جملہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، بھوک بھی ہے، گرمی بھی ہوگی. ایک صحابی آئے اور بھوک کی شکایت کی اور اپنا دامن اٹھا کر دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. بھائی جب آدمی کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے نا تو پیٹ اور پیٹھ مل جاتی ہے. کمر کو سیدھا رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا کہ کھڑا ہو سکے. اب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم اس کو ترغیب دیتے، صبر کرو، برداشت کرو، بڑا اجر ملے گا. العطایا علی قدر البلایا، تمہیں جنت میں حوریں ملے گی اور میوے ملیں گے اور نہریں ہوگی اور دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر اور میٹھے پانی کی نہر، اور ایسا ایسا ہوگا. ہم تو تقریر کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقریر کی؟ آپ نے اپنا دامن اور کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ کردار تھا. صحابہ اکرام کا لشکر کہیں سے گزرا، ایک عالم کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا. تو رومیوں نے اپنی خوبصورت لڑکیوں کو راستے کے دونوں اطراف کھڑا کیا برہنہ لباس میں، اور وہ گانا بھی گا رہی تھی ان کو متوجہ کرنے کے لیے. لیکن صحابہ کی تربیت یوں تھی کہ وہ پورا لشکر گزر گیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں. تو ایک لڑکی نے کہا، یہ تو مرد ہی نہیں ہے، ہماری طرف دیکھا ہی نہیں. تو دوسری لڑکی نے کہا، ان جیسا مرد دھرتی کے سینے پر کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت ان کے آقا نے ایسی کی ہے. تو اس لڑکی نے کہا، جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، آقا کا کیا حال ہوگا؟ لوگ مسلمان ہو گئے. ایک آدمی مسلمان ہوا اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گیا. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام میں کیا خرابی دیکھی؟ اس نے کہا، اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ساری مسلمان میں. اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا، او جی کافر اسلام کا بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے، کچھ بدبخت ہوتے ہوں گے، لیکن میجورٹی جو اسلام کو کرٹیسائز کرتی ہے، اسلام پر جو آبجیکشن ہوتا ہے، اسلام کے خلاف جو سرکاسٹک لینگویج استعمال کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جو نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں، اس کی وجہ میرے اور آپ کا عمل ہے.
ہمارا جھوٹ، ہمارا فراڈ، ہمارا دھوکہ، ہماری خیانت، ہماری رشوت، ہمارا سود، ہمارے جھگڑے، ہمارے اسٹریٹ کرائمز، ہماری موبائل اسنیچنگ، ہمارا فراڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام ایسا ہے۔ کاندیلا انڈیا کا ایک علاقہ ہے، تقسیم سے پہلے ایک پلاٹ پر مسلمان اور ہندوؤں کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے اور ہندوؤں نے کہا ہم مندر بنائیں گے۔ جھگڑا ہو گیا، عدالت تک بات پہنچ گئی۔ انگریز جج تھا، انگریز کی گورنمنٹ تھی۔ اب اس طرف مسلمان، اس طرف ہندو، ان کے پاس بھی دلائل، ان کے پاس بھی دلائل۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کروں تو کیا کروں؟ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کا ایک عالم ہے، الہی بخش کاندیلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا مسلمان بھی تسلیم کریں گے، ہندو بھی تسلیم کریں گے، آپ ان سے فیصلہ کرائیں۔ اس نے حضرت کو بلایا، ہندوؤں سے پوچھا، ہندوؤں نے کہا ہمیں تسلیم ہے۔ الہی بخش کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے دلائل سنے اور ہندوؤں کے دلائل سنے اور فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا۔ دلائل ان کے مضبوط تھے، ایویڈنس ان کے پاس تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان بھی خاموش ہو گئے، ہندو بھی خوش ہو گئے۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپی، مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ ہندو اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمانوں کے عالم نے حق کا سچ دیا، سچ کا ساتھ دیا، لہذا ہم بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور یہ پلاٹ خوشی سے مسجد کے حوالے کرتے ہیں۔ آج ہم مسجد بنانے کو بڑا کام سمجھتے ہیں، بڑا کام، لیکن اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اپنا نام چمکانا، اپنی سیاست چمکانا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم پکے مسلمان بنے، سچے مسلمان بنے، اصلی مسلمان بنے، رسمی نہ بنے، نقلی نہ بنے، دو نمبر نہ بنے، ڈپلیکیٹ نہ بنے، ڈوئل پالیسی نہ کرے، دوغلی پالیسی نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا۔ اس زمانے کے مسلمان بھی پکے تھے اور کافر بھی پکے تھے۔ ابھی ہمارے ملک میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، کھیتران ایک قبیلہ ہے، وہاں کا ایک سردار ہے، اس نے اپنی نجی جیل بنائی ہوئی ہے اور اس میں کئی سو مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قید کیا ہوا ہے۔ ایک عورت نے کسی طرح ویڈیو بنائی، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اس عورت کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، سر میں گولیاں مار دی گئی۔ پھر جب سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل ہوئی، پریشر آیا، ابھی اس سردار کو گرفتار تو کیا ہے لیکن اس کو سزا کون دے گا؟ اس سے پہلے کتنے ایسے واقعات ہوئے، کتنے لوگوں کو پکڑا گیا، کس کو سزائیں ہوئی۔ اگر یہ شریعت کا نظام ہوتا اور ان کو سزا مل جاتی تو دوبارہ کوئی ایسی جرت کرتا؟ ہمارے ملک کے اندر کامسیٹس ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک سوال آیا، اس سوال میں مسلمان بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ پکنک پر گیا، وہاں انہوں نے ایک کیبن میں رات گزاری، دونوں نے رات کو خوشگوار بنانے کے لیے گناہ کیا اور کہا کہ ہم اپنا یہ عمل کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر لڑکوں سے سوال کیا کلاس میں،
پرچے میں کہ آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے. ایک اسلامی ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والے پاکستان میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے ملک میں، لاکھوں لوگوں کی قربانی اور ہزاروں علماء کی شہادت والے ملک میں، یہ مسلمان یونیورسٹی میں مسلمان بچوں سے سوال میں پوچھا جا رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتے ہیں، لاکھوں روپے داخلہ فیس اور لاکھوں روپے سیمیسٹر فیس دیتے، ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے. لمس ایک یونیورسٹی، یہ بڑا نام ہے، اس میں ہالی ووڈ ڈے منایا گیا، اس میں مسلمان لڑکوں نے لڑکیوں نے ہندوؤں کے ایکٹر اور ایکٹریس کا روپ اختیار کیا، ان کی بولی بولی. یہ کیا کلچر ہم پروموٹ کر رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. ابھی شاید پھر یہ مارچ کی آوازیں ہو رہی ہیں. خدارا ہوش میں آؤ، ان کالجز یونیورسٹیز میں جانے والے میرے اور آپ کے بچے ہیں. یہ کوئی امریکہ سے آ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، ہندوستان سے آ کر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، چائنا سے آ کر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں بیچتے ہیں جہاں پیٹرول بھی ہے، جہاں پر آگ بھی ہے، بس تیلی لگانے کی دیر ہے. پھر کہتے جی معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. پہلے تو حرام کھلایا انہیں، رشوت، سود، جھوٹ، ملاوٹ، پھر ایسے ماحول میں بیچ دیا اور آخر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے. بہت برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. زان منگ پخپلا شرمولے دے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں. اسی لیے مسجد، مدرسہ، علماء، تبلیغ، خانقاہ، طلباء، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو. اپنی عورتوں کی دین کی فکر کرو، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرو. یہ فکر نہیں کریں گے، اس سے بھی برا دور آئے گا، اور آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، تماشا دیکھنے والے بھی محفوظ نہیں رہتے. جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. آخرت میں پھر معاملہ الگ ہوگا، یہاں پر وہ بھی لپیٹ میں آئے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بھئی اس امت کو بہترین امت کہا گیا. یہ ٹائٹل کیوں ملا؟ یہ دو کام کریں گے. بولو کتنے کام؟ امر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا، خیر کی بات کرنا، اور دوسرا نہی عن المنکر، بری بات سے روکنا، شر کا دروازہ بند کرنا. کچھ لوگ دونوں کام نہیں کرتے، کچھ ایک کام کر رہے ہیں، ایک چھوڑ رہے ہیں. جس طرح خیر کی بات پھیلانا اور خیر کے دروازے کھولنا ہمارا وصف ہے، برائی سے روکنا یہ بھی ہمارا کام ہے. جو نہیں روکے گا وہ لپیٹ میں آئے گا. یہ حدیث میں ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. شر کا دروازہ بند کیسے ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا شر کیا ہے، شر کرنے والے کون ہیں، ان کے مراکز کہاں ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے. بھائی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں اس سے اچھا اسلحہ ہونا چاہیے. اس کے پاس کلاشنکوف ہے اور آپ کے پاس چاقو ہے، مقابلہ ہوگا. اگر اس کے پاس کلاشنکوف ہے، آپ کے پاس اس سے ایڈوانس اسلحہ ہونا چاہیے. اگر اس سے اچھا اسلحہ نہیں، اس کی ٹکر کا تو ہو. دیوانے حماسہ میں ایک شعر ہے، ایک نوجوان تھا جس کی اس کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے بڑی اچھی تربیت کی، بڑا ناز و نام میں کھلایا پلایا پہنایا، لیکن اس کو اپنے دشمنوں سے لڑنے کا طریقہ نہیں سکھایا، اپنے دشمنوں کا تعارف نہیں کروایا.
وہ جب بڑا ہو گیا تو اس کے دشمن روزانہ اس کو گرا دیتے اور مارتے تھے، تو اس نے شعر میں کہا کاش میرے گھر والے مجھے دشمن کا بھی بتا دیتے، لڑنے کا طریقہ بھی بتا دیتے، اپنے ڈیفنس کا، سیلف ڈیفنس کا اور اپنے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دیتے، آج روزانہ میں ذلیل نہیں ہوتا۔ اسی لیے فتنوں کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہو، قادیانیت کیا ہے، شیعت کیا ہے، رافضیت کیا ہے، الہاد کیا ہے، ایتھیزم کیا ہے، لبرل سوچ والوں کا طریقہ واردات کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، آتش پرستی کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، بدھسٹ کیا کہتے، کمیونسٹ کیا کہتے، سوشلسٹ کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے، عیسائی کیا کہتے ہیں، مختلف فرقوں کا بھی پتہ ہو، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، جیسے یہ کام صرف مولویوں کا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور برائی کو روکنا بھی اپنے گھر میں ڈرامہ، فلم، گانا آپ نے روکنا ہے، مولوی صاحب آ کر نہیں روکیں گے، ہمارے تبلیغی بھائی آپ کے گھروں میں گھس کر ٹی وی بند نہیں کریں گے، آپ کریں گے۔ اپنی بیٹی کو خود کسی ایسے کالج یونیورسٹی میں بھیجیں تو یہ آپ روکیں گے۔ آپ کی شادی میں ڈیک چل رہا ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہو رہا ہے، آپ کی بہن، بیٹی، بیوی وہ ہندوؤں کا لباس پہن رہی ہے، ان کے طریقے پر بال کاٹ رہی ہے، آپ روکیں گے۔ بازاروں میں سارا دن وہ بے پردہ پھرتی ہے، آپ روکیں گے۔ حکمران ایسے زان لکار قتلے دے، ایسا نہیں ہوتا بھائی، اللہ راضی نہیں ہوگا یہ صرف 2-3-4 سجدوں سے اور تسبیح کے دانے گھمانے سے اور 4 دن اشراق پڑھنے سے نہیں، اس کے لیے غیرت والا سٹیپ بھی لینا ہوگا۔ تو ہم حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز میں جو اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں ان کو روکو، اور آپ کو بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں اسلام کی بالادستی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔